نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ اور جب قلنا قل کہا نہ ہم نے للملائکتی فرشتوں سے، ملائکہ فرشتوں کہتے ہیں، اور جو ساتھ لام ہے وہ کے لیے، فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں سے کہا اسجدو سجدہ کرو. کس کو سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کو. اور یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ تعظیم کا سجدہ تھا یا پھر عبادت کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعظیم کا یا عبادت کا سجدہ تھا، تو لیکن یہ نہیں کہ وہ سجدہ کس چیز کا تھا. دراصل وہ سجدہ اللہ کا حکم تھا، وہ انسان کے لیے سجدہ نہیں تھا. دراصل وہ اللہ کی اطاعت تھی. اللہ نے آرڈر کیا یہ کام کرو، تو فرشتوں کو اور جنوں کو وہ کام کرنا تھا، اللہ کا حکم. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ویسے تو جائز نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. پھر ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کیوں کریں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اچھا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، چاہے عقیدت کا کیا یا عبادت کا کیا، تو ہم بھی مزار پہ جا کے سجدہ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کریں. یہ حجت قائم کی جاتی ہے. حالانکہ وہ سجدہ انسان کو نہیں تھا، وہ سجدہ دراصل اللہ کی اطاعت تھی، اللہ کو آرڈر تھا، اللہ نے حکم دیا تھا، اور اب تو منع کیا گیا نا. اس لیے اس چیز کو حجت بنا کے غلط عقیدہ نہیں بنانا چاہیے. جیسے دیکھیں نا حضر علیہ السلام نیک انسان، اسی صورت کہف کے اندر ہی ہمیں پڑھیں گے کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا. حالانکہ قتل کرنا تو جائز نہیں، لیکن حضر علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اور اللہ کے حکم سے جو علم اللہ نے دیا اس علم کی بنا پر انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، مار دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا. تو جو اللہ کا حکم ہے، چاہے بظاہر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو پریکٹس اس کی پسند نہیں آتی، لوگ اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کا دین پہ عمل کرنا لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اس وقت اس انسان کو بہت مطمئن رہنا چاہیے کہ لوگ مجھے جو بھی سمجھیں سمجھتے پھریں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں آرڈر کس کا مان رہا ہوں، میں کہنا کس کا مان رہا ہوں. بس ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے کسی اور کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل چیز عبادت، اصل چیز کیا ہے؟ اطاعت. تو فرشتوں کو کہا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا. فرشتوں کو اس لیے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا تھا کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اور ان کا مقام بہت بلند تھا اللہ کے ہاں. تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ منع کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. فخر اور تکبر اور غرور اس کے اندر آ گئے. اور یہ ساری چیزیں جب انسان کے اندر آتی ہیں تو انسان اس درجے سے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے فائز کیا ہوتا ہے نیچے اتر جاتا ہے. انسان اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا بھول جاتا ہے، اور یہی شیطان نے بھی، ابلیس نے بھی یہی کیا. اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو ملامت کریں گے
کہ ابلیس نے اللہ کا انکار کیا اور تو اس کا انکار نہیں کرتے. یعنی وہ ابلیس اللہ کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو کیا ہم اپنے اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ابلیس کی دوستی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اگر اللہ سے پیار ہے، آدم علیہ السلام ہم کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، یا پھر فرشتوں کے ساتھ ہم اپنا فرشتوں پہ ایمان بھی ہے، اللہ پر بھی ہے، تو پھر ہمیں ان کی گروپ کو چوز کرنا چاہیے. ہم ابلیس کے گروپ کو کیوں چوز کرتے ہیں؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تھا وہ جنوں میں سے، اس نے نافرمانی کی حکم کی، ربہ اپنے رب کے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا، جنوں کو بھی دیا. اس لیے تو کہا کہ وہ جنوں میں سے تھا لیکن اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ففسقا، فسق کہتے ہیں خط سے پار جانا، جیسے کھجور کا اپنی گٹلی سے، اپنے خوشے سے باہر نکلنا، یا پھر پھولوں کا کلیوں سے باہر نکلنا. پھول جب کلی پھٹتی ہے پھر اس سے پھول بنتا ہے، تو جس طرح وہ اپنی حدوں کو پار کرتا ہے، اس طرح جب انسان اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز لگائی ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان فاسق ہو جاتا ہے، حدوں کو پار کرنے والا. تو جن نے، ابلیس نے بھی یہی کیا کہ اللہ کی حدود کو پار کر دیا، انکار کر دیا. اب اللہ کہتے ہیں ابلیس کا دیکھ لو کردار کیسا ہے. آفا تتخذونہ، کیا، فا پھر، تتخذونہ تم بناتے ہو اسے، توڑ کے سے پڑھیں گے، آفا تتخذونہ کیا پھر تم بناتے ہو اسے، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی، ابلیس کی اولاد بھی. اب وہ اولاد مجازی ہے یا حقیقی، ان کے کیا نام ہے، کتنی اولاد ہے، اس کا اللہ نے نہیں بتایا. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا اس کی اولاد ہے تو پھر اس کی بیوی بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے بس اولاد کا ذکر کیا، بیوی کے بارے میں بھی نہیں بتایا. اس لیے جتنا اللہ نے بتایا ہمیں ضرورت ہی نہیں مزید جاننے کی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے میرے بندوں کو کتنے علم کی ضرورت ہے. اس لیے بنی اسرائیل کی طرح سوال نہیں کرنے چاہیے زیادہ. سوال نہیں بتائے ہوتے ان پہ خاموشی اختیار کریں. تو اب اس کی یہ اولاد مجازی، اس کی اپنی اولاد تھی، حقیقی اولاد تھی یا مجازی اولاد تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن اللہ نے بتایا کہ وہ اس کی اولاد، ہم اس کے چیلے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے فالوورز بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم جان کر بھی کہ شیطان اتنے برے کام کرتا ہے، شیطان فساد برپا کرتا ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ابلیس کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں. جب ابلیس ان سب کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا کیا کیا، سب بتاتے ہیں کہ فلاں میں لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی، یہ کام کیا. لیکن جب ایک جن، ابلیس کا ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے آج حامد اور بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کیا، ان کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کی، وسوسے ڈالے، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اس کو اپنا قریبی ترین بندہ سمجھنے لگتا ہے، اسے اپنا بہت قریبی بنا لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان ہم پہ حاوی کب ہوتا ہے؟ خاص طور پہ جو فیمیلز ہیں، شیطان ان پہ، ان کی ایموشنل جب ہوتے ہیں تب حاوی ہوتا ہے. جب عورت خوش ہوتی ہے، جب وہ غصے میں ہوتی ہے، جب وہ غم میں ہوتی ہے، جب وہ اس کا دل ٹوٹتا ہے، تو یہ کمزور لمحات شیطان ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، آ جاتا اس کے پاس اور الہام کرتا. یہ وہ وسوسہ نہیں ہوتا کہ کان کے پاس ایسی بات کہنا کہ جس کی آواز ہی نہ آئے، وہ دل تک چلی جائے. اتنے وسوسے آتے ہیں، اتنے وسوسے آتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہمارے ساتھ بہت پازیٹیو ہوتا ہے، ایک غلطی کی وجہ سے یا ایک بات کی وجہ سے شیطان اتنا ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے کہ ہمیں وہ رشتہ، وہ انسان دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا. خاص طور پہ خاوند اور بیوی کے درمیان ایسے کام کر کے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم ایموشن اپنے
اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا ایموشنل ہوتے ہیں اس وقت اپنا خاص خیال رکھیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو تنہا نہ کریں. ایموشنل جب ہو تب آپ اکیلے نہ رہیں. جب اکیلے رہیں گے تو شیطان آ کے بہت تنگ کرے گا. اس کو موقع مل جائے گا جتنا ہو سکے خوشی میں مصروف رہیں. جب دکھ ہو کسی نے کوئی بات کی، یعنی ہاون بیوی کا ہی رشتہ ہے، ہاون نے اگر کوئی بات کہہ دی بیوی کو یا بیوی نے ہاون کو کہہ دی، تو اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے دوسرے کو بات کرنے کو، لیکن خود کو تنہا بھی نہ رکھیں. کوئی نہ کوئی کام کریں، مصروف رہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں گے. ادروائز جو ہم گیپ لے آتے ہیں نا، چاہے وہ 5 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، اور 5 منٹ میں جو تباہی آ کے ہمارے دماغ کی، ہمارے دل کی کرتا ہے شیطان، اگر آجزی دونوں پارٹنرز میں سے کسی ایک میں بھی نہیں نہ ہوگی تو رشتہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ 5 منٹ، وہ ناراضگی کے 5 منٹ بھی بہت باری پڑ جاتے ہیں اگر شیطان آ کر ہمارا کام تمام کر دے، ہماری پازیٹیو تھنکنگ کو نیگیٹو تھنکنگ میں چینج کر دے. اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو اس کا خاص خیال رکھیں. اور ویسے بھی بیوی ہونے کے ناطے بیوی کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو راضی کرے، منائے. اس لیے جو فیمیلز ہیں ان کو زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور ویسے بھی مینٹلی طور پر شیطان کا زیادہ وسوسوں والا حملہ دونوں پہ ہوتا ہے، لیکن عورتیں زیادہ دل پہ لے لیتی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی بھی نہیں، حقیقت میں ہوتی بھی نہیں ہیں. ہم سمجھنے لگتے ہیں اچھا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، ضرور یہ کام ہوا ہوگا، اور میرے بارے میں ایسے سوچتا ہوگا، اس نے مجھے اگنور کیا. بہت سی باتیں ایسے ذہن میں آ جاتی ہیں جیسے کہ پہلے سے یہ پیکیج ہم نے خریدا ہوا تھا تو بس پیک کھولا نہیں تھا، جیسے کسی نے تھوڑا سا ہمیں ہرٹ کیا وہ پیک کھلتا ہے اور ساری باتیں جو کسی کے اندر ہوتی بھی نہیں ہے وہ بھی ہمیں لگنے لگتے ہیں کہ اس کے اندر ہے. آج کل یہ ریلیشن اتنا ڈسٹرب کیوں ہوا ہے؟ یہ سارا شیطان کا کام ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ شیطان آتا تو ضرور ہے، جہاں پہ زیادہ اسے چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ برداشت کرنے والے زیادہ، وہاں پہ زیادہ آ کے حملہ کرتا ہے. اس صورت میں کیا کریں کہ جب بھی صلح ہو جاتی ہے تو کہیں کہ ہمارا قصور نہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں غلط کیا، مجھے شیطان نے ورگ لایا، شیطان نے مجھے وسوسوں میں مبتلا کیا، اس لیے میں آپ سے اتنی دیر دور رہی. تاکہ جب ہم صلح کے بعد بھی ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہتے ہیں اور وہ اس ناراضگی کی وجہ ٹھہراتے رہتے دوسرے کو، تو وہ دل کے اندر ایک خلا آ جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کم ہو جاتی ہے. ہمیں جب پتہ ہے، قرآن میں بھی سکھایا گیا کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہی یہ ہے، تو پھر ہمیں اس چیز کا شدت سے احساس ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہمیں اس چیز کا پتہ چلے نا، یقین جانے، اگر ہمیں پتہ ہو کہ شیطان ایسے ایسے وسوسوں میں ڈالتا ہے، تو جو ہم رشتوں کے اندر کوئی دراڑ آتی ہے یا کوئی دوری آ جاتی ہے کسی وجہ سے، تو ہم بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، اس بندے کا قصور نہیں ہے، اس بندے کا قصور نہیں ہے. شیطان نے محبتوں کو نفرت میں بدلنے کی کوشش کی. آپ دیکھتے ہیں کہ جو حرام رشتے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر چھوٹی چھوٹی مطلب بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں برداشت کی جاتی ہیں، ایون کہ رشتے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے جھکا جا رہا ہوتا ہے. ایون کہ جو مرد ہیں ویسے تو ان کے اندر بڑی انا ہوتی ہے، لیکن اپنی گرل فرینڈ کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو ایسا کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہیں یہ حرام کام چھوڑ نہ دے. اور جب حلال کی باری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری انا ابھی ہی آنی تھی. تو وہ اس کا قصور نہیں ہوتا انسان کا، یہ شیطان کا قصور ہے کہ حلال کے مزے نہیں لینے دیتا، حرام کے اندر انجوائے کروانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ حرام سے دور نہ ہو اور حلال کے قریب نہ آئے. اب دیکھیے نا، خوابوں کے ذریعے بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ کر دیتا ہے. ہسبینڈ کو وائف کے بارے میں آپ آتی ہے کہ میری جو بیوی ہے
اس کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن ہے، وہ خواب میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہے، اب وہ خامن کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ نہیں دیکھ پاتا، اب وہ اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے صبح اٹھتے ہی، حالانکہ بیوی کا تو کوئی قصور نہیں، تو تبھی یہ نہیں پوچھتا، وہ جو شیطان نے خواب دکھایا ہوتا ہے اس پہ یقین کر لیتا ہے، یقین نہ بھی کرے تو دل کو ڈسٹرب کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پہلے ہی پتہ ہونی چاہیے کہ اگر خاوند کو بیوی کے بارے میں خواب آئے کہ اس کی بیوی کو غلط کام کر رہی ہے، کسی اور کے ساتھ انوالو ہے، تو اس خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی پاک ہے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، غلط امیج جو ہے ایک دوسرے کو دکھاتا ہے، اور اگر بیوی کو آئے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں تو اکثر لڑکی ہیں پوچھتی ہیں یا اس کی وجہ سے بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے تو مجھے خواب آ رہی ہے، تو دراصل وہ شیطان اگینسٹ کر رہا ہے، شیطان ایک دوسرے کے خلاف کر رہا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ جی کچھ خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے، خاص طور پہ خامد اور بیوی کی ایک غلط تصویر جو خوابوں میں ملتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ اس کو ہی برا لگتا ہے کہ دو حلال رشتوں کے اندر محبت ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب جو حرام ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں اچھی خوابیں آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بارے میں بڑی اچھی خوابیں آ رہی ہوتی ہیں کہ بڑے محبت بڑے سین ہیں اور ہم ان میں گھوم رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے خواب آیا ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم ملیں گے تو پھر ہم ریلیشن اور مضبوط بنا لیتے ہیں اور محبت بڑھا لیتے ہیں۔ اب شیطان یہی خواب خامد بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم دکھاتا ہے، تو حرام رشتوں میں خوبصورت خواب دکھا کر اس رشتے کو مضبوط کرتا ہے تاکہ حرام سے الگ نہ ہو، اور حلال رشتوں کے اندر غلط تصویر دکھا کر حلال رشتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں، اور خاوند اپنی بیویوں پہ شک بھی کرتے ہیں اور بیویاں بھی اپنے آمدوں پہ شک کرتی ہیں صرف اس خوابوں کی وجہ سے۔ اس لیے یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سراسر ابلیس مردود کی طرف سے ہوتا ہے۔ یقین جانے ابلیس کا سب سے زیادہ جلدی حملہ بھی یہ جو جادو ہوتا ہے نا، تو خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کے لیے، فساد اور کلیشز پیدا کرنے کے لیے جو جادو کروایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ جلدی اثر کرتا ہے، اور جذبات میں آ کے خامد ڈیورس تک آ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ حل بھی تو ہونا چاہیے نا، ایک تو شعور ہو دونوں پارٹنرز میں، تاکہ کیا ہو کہ ایک دوسرے کی بات برداشت کرنا آسان ہو کہ یہ اس فلاں کا قصور نہیں، شیطان کی طرف سے، اس کے اندر بھی شیطان نے حملہ کیا، مجھ پہ بھی شیطان نے حملہ کیا، اور دونوں کو برگلانے کی کوشش کی۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر ضرور کریں، اذکار کرتے رہیں تاکہ شیطان سے بچنا آسان ہو، صدقہ خیرات دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رشتوں کے اندر اللہ کو نہیں بھولیں، اگر اللہ نے محبت پیدا کی ہے تو ہر لمحہ اس کا شکر کریں اور ذکر اذکار کریں تاکہ شیطان وسوسوں سے ہمیں ایک دوسرے کے اگینسٹ نہ کرے۔ فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، اللہ کہتے افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم پھر بھی بناتے ہو اس سے اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست۔ اب وہ سوچے کتنے برے برے کام کرتا ہے نا شیطان، لیکن پھر بھی ہم اس کو اپنا فرینڈ کہیں۔ سارے خواب شیطان کی طرف سے نہیں آتے، کچھ خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور کچھ اللہ کی طرف سے، اچھے خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کو تم پھر بھی دوست کہو گے، تم پھر بھی اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ بناؤ گے، یہ کیسا انصاف ہے؟ حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، میاں دونی، تم میرے علاوہ اسے دوست بنا رہے ہو، اس کی کمپنی جوائن کر رہے ہو، اس کی باتوں میں آ کے دوسروں کے خلاف ہو جاتے ہو، وہ غصہ دلاتا ہے تو غصے میں آ جاتے ہو۔ غصے کے وقت اگر ہم اونچی اونچی بات سے بول رہے ہوتے ہیں نا، شیطان بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ اکٹھے تھے، تو کسی کے ساتھ تنازع ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، ابو بکر صدیق چپ تھے،
سامنے والا بول رہا تھا، اللہ کے نبی بھی وہاں پر ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بات بولی، یعنی اگر سے جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا، اللہ کے رسول آپ جب وہ بندہ بول رہا تھا آپ چپ کر کے سن رہے تھے، میں نے بات کی تو آپ وہاں سے چلے آئے. تو کہا ابو بکر جب تم نہیں بول رہے تھے تو وہاں شیطان نہیں تھا، جب تم نے بولنا شروع کیا شیطان وہاں پہ آ گیا، اور جہاں شیطان ہو وہاں پہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو شیطان ایک دوسرے کو ورگلاتا ہے، غصہ دلاتا ہے. جب ایک بندہ بات کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، یا خامد بیوی کے رشتوں میں بھی ایک بڑی ٹیپ ہے. کچھ دن پہلے، ابھی 2-4 دن کی پہلے کی بات ہے، میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس کے اندر اسپیشلی انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا کہ جب بیوی کو غصہ آئے تو خامد چپ ہو جائے، خامد کو غصہ آئے تو بیوی چپ ہو جائے. ایک بندہ چپ ہو جائے گا معاملات سیٹ ہو جائیں گے. اگر دونوں بولیں گے شیطان خوش ہوگا، اور شیطان بھی کیا کرے گا، اپنا کام کر دے گا. انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، میری بات کو کاٹا گیا، میری بات ریجیکٹ کی گئی، تو غصے میں آ جاتا ہے نا. غصہ نیچرل ہے، فطرتی عمل ہے نا. اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو پیا جا سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا نا. جب تک ہم انسان ہیں ہمیں ناگوار چیزیں بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں. لیکن اگر اچھا ریلیشن ہاں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں میں ہے، یا دو دوستوں میں ہے، یا پھر خامد بیوی کا رشتہ ہے، تو سب سے سینسیٹیو تو یہ رشتہ ہوتا ہے نا خامد بیوی کا. اس میں اگر ایک کو غصہ ہے دوسرا خاموش ہے، اگر دوسرا بولے گا تو شیطان آ جائے گا، پھر وہ اپنا کام کرے گا. اگر آپ چپ رہیں گے نا، تھوڑی دیر کے بعد وہ سامنے والے بندے کو احساس ہو جائے گا کہ آپ نے برداشت کیا، وہ آپ سے مجھ سوری کرے گا. بلکہ یہ واقعہ بھی سنا رہے تھے کہ مجھے نام نہیں یاد، کہ ایک صحابی تھے یا تابی تھے جنہوں نے اپنی کہا کہ میری بیوی کے ساتھ صرف ایک دفعہ میرا بس جھگڑا ہوا ہے. تو پوچھا کہ کیوں آپ اپنی بیوی کے ساتھ اتنے سیٹل ہیں، کیوں آپ کا جھگڑا نہیں ہوا کبھی، بہت خوش زندگی گزارے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں وہ خاموش ہو جاتی، آگے سے بات نہیں کرتی، اور پھر مجھے خود احساس ہو جاتا ہے، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خاموشی اختیار کروں. تو یہ بھی ایک اچھی جو اچھا ریلیشن ہے نا اس کے لیے ایک بہت بہترین ٹپ ہے. اور یہ سب کام شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اب جب ہم اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. جب بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوں تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی بات یاد کرنی ہے. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اولیاء، اس کو ہائی لائٹ کریں. جب بھی شیطان بدگمان کرے، جب بھی شیطان اگینسٹ کرے، جب بھی پریشان کرے، تو اس وقت بس یہی یاد رکھنی، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یا تم شیطان کو دوست بنا رہے ہو. ایک اچھے رشتے کو پس پوچھ ڈال کر شیطان جو تمہارا سخت ترین دشمن ہے، سب سے بڑا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں پہ یقین کر رہے ہو. دراصل ہم شیطان سے اس طرح سے بھی بچ نہیں پاتے کیونکہ ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے. یہ ساری آپ یہ سمجھتی ہیں نا کہ اتنی محبت کے باوجود لڑائی کیسے ہو جاتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہوتی ہے ہر ریلیشن میں. لیکن بس ایک چیز یاد رکھنی، شیطان نے کروائی. اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ خامد بیوی آپس میں لڑائی کرے. وہ رشتہ جتنا خوبصورت ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آئے گا، اور وہ بڑی خوش کر دینے والی. اور ویسے بھی حدیث بھی ہے نا کہ جنتی عورت کی صفات بتائی گئی، اور اس میں سے ایک یہ کہ وہ جنتی عورت ایسی ہوگی کہ وہ اپنے خامد سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، اور جب اس کا خامد اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو تب تک سوتی نہیں، ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میری آنکھوں پہ نیند حرام ہے. اللہ نے بچانے کی، رشتوں کو بچانے کی کے لیے ترغیب دی کہ اگر تم نیک بیوی اور جنتی بیوی بننا چاہتی ہو اور اچھی بیوی بننا چاہتے ہو، تو اگر خامد کے اندر اللہ نے تھوڑی سی انا رکھی بھی ہے تو ایک جو اللہ نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے اس کو ہم اگر کریں تو رشتے بچ جاتے، محبتیں بڑھتی ہیں. اور یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ سراسر شیطان کی طرف سے. بس ایک چیز یاد رکھنی ہے، جب کبھی اگینسٹ ہونے لگے کسی کے بھی، کسی رشتے کے بھی، جو اپنے پیارے قریبی رشتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے بنایا،
تو بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ شیطان نے کام خراب کیا ہے، شیطان ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، اور اگر آپ شیطان کی باتوں میں آنے لگے کہ واقعی اس نے اسی نیت سے میرے ساتھ بات کی ہے، یا وہ مجھے لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے، میری لگ پولنگ کر رہا ہے، مجھے حقیر سمجھ رہا ہے، تو پھر یہ سمجھے کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ بلا وجہ لڑنے جھگڑنے کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ جی محبت میں تو اس طرح کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، کوشش ہونی چاہیے کہ محبت عزت کا نام ہو، جو دوسرے کو رسپیکٹ دیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ رشتے کو پکڑ کے بکھیر ہی دیں، اس کے پرزے پرزے کر دیں اور پھر بعد میں کہ محبت ہے۔ آپ دیکھیں نا، آمد اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو لباس کہا گیا ہے۔ تو لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو ڈھانپنا، پروٹیکٹ کرنا ایک دوسرے کو۔ لباس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بچانا، یعنی گرمی میں بھی ہمیں بچاتا ہے اور ٹھنڈ سے بھی ہمیں بچاتا ہے، یہ خوبصورت بھی بناتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ ایسے اعزاز ہم دوسروں کو نہیں دکھا سکتے، ایسی یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رشتے میں ہماری ذات میں جو خامیاں ہم دوسروں کو نہیں بتا سکتے، دوسرے کے بارے میں پتہ ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے۔ تو لڑنے جھگڑنے سے تو پھر تانا تنقید طنز ہوتی رہے گی نا، تو جتنا ہو سکے لڑائی کم ہی کرنی چاہیے اور لڑائی کو طول نہیں دینی چاہیے۔ کوشش ہو کہ بہت جلد جو ہے لڑائی ختم ہو، شیطان کا یہ جو چال ہے وہ ناکام ہو جائے اور ہم بالکل سیٹل اور نارمل زندگی جئیں۔ عزت بہت ضروری ہے، اللہ سے دعا کیا کریں اگر کہیں بس نہ بھی چلے، اور آپ بلکہ اگر کوئی انسان نہیں کرتا تو اس کو عزت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں طریقے سکھا دے، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں طریقے سکھائے، انشاءاللہ اللہ ضرور اپنا کرم کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے۔ اب دیکھیے دشمن کون ہوتا ہے؟ جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں نا، اس سے ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ چل جائے باہی کوئی آپ کا دشمن ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جب باہر جاتے ہیں تو ساتھ باڈی گارڈ جاتے ہیں، اور پھر ہم کوئی ایسی مجلس میں یا ہجوم میں جانا پڑے تو بلٹ پروف جیکٹس استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں، یا گھر سے باہر نہیں نکلتے، خطرہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اتنی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں، اتنا انتظام کرتے ہیں کہ ہم بس اپنے دشمن سے بچ سکیں۔ تو اب دیکھیے شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم نے اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں؟ کبھی احتیاط برتی ہے؟ کبھی سوچا کہ وہ ہمیں کتنا برا ڈسٹرب کرتا ہے، ہم نے اس سے بچنے کے لیے کیسی کیسی احتیاطی تدابیر کرنی ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لڑائی کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے، تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں، سامنے والے کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اس کو چینج کر لیں، اپنے آپ کو بے نیازی کے لیول پہ لے آئیں، تو اس سے بھی بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک چیز ہے کہ وہ چیزوں کو بھولنے نہیں دیتا، محبت بھرے الفاظ بھلا دیتا ہے، اور جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اچھا کوئی 99 ٹائمز ہم سے اظہار کر رہا ہے اور ایک دفعہ اس کی طرف سے ہمیں بے رخی مل جاتی ہے نا، تو ایسے ہی ہوتا ہے، یقین جانے ہم سب ایسے ہیں، ہم انسان ہیں، وہ 99 اچھے القبات اور اچھے الفاظ وہ ایک جملے کے سامنے ہار جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی شیطان کرواتا ہے، اور وہ ایک جملہ بار بار یاد کرواتا ہے، ایسے سے کانوں میں گونجتا ہی رہتا ہے، نہ ہمیں سونے دیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں وہ باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسی موقعوں پر اچھی باتیں، پازیٹیو چیزیں یاد کرنی۔ تو یہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سیکیورٹی رکھیں، اپنے ارد گرد باڈی گارڈ رکھیں،
بلٹ پروف جیکٹس کا استعمال کریں. اپنے گھروں کے باہر یعنی اپنے دل کے باہر ایک دربان رکھیں, ایک نگران رکھیں جو آپ کے اندر دشمن کو داخل نہ ہونے دے. اور وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, صبح شام کے اذکار ہیں, وہ ڈھال ہو جاتے ہیں شیطان کے خلاف. پھر اسی طرح کوشش ہو کہ جو زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ جڑیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, علم میں اضافہ کریں, اپنے دل کا احتساب کرتے رہیں, اپنی غلطیوں کو ٹٹولتے رہیں, عاجز رہیں, دوسروں کی غلطیوں کو نہ دیکھیں. تو پھر بہت حد تک ہم شیطان پہ قابو پا سکتے ہیں. اور جب کبھی بھی شیطان غصہ دلائے تو اٹھ کے وضو کریں, اپنی جگہ چینج کریں, اپنا ٹاپک چینج کر لیں. جب کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو جس میں بحث ہو رہی ہوتی ہے اور شیطان اس بحث میں غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے, آپ کی حد درجہ کوشش ہونی چاہیے کہ کیا کریں, ٹاپک چینج ہو جائے. بئس للظالمین بدلا, اللہ کہتے ہیں کتنا برا ظالموں کے لیے بطور بدل, یعنی جو الٹرنیٹ چیز تم چوز کر رہے ہو اللہ کی دوستی کے مقابلے میں, اتنا برا متبادل ہے نا. ایک طرف اللہ کی دوستی اور دوسری طرف شیطان. تم نے شیطان کو چوز کر لیا, تم نے شیطان کو دوست بنا لیا اور اس کے وسوسوں میں آ کر ریلیشن خراب کیے. یہ بہت برا بدل ہے. اللہ کہتے ہیں کیوں شیطان کی اطاعت کرتے ہو؟ ما اشہدتم, نہیں میں نے حاضر کیا تھا انہیں, یعنی ان تمام شیاطین کو, ان کی اولاد کو, خلق السماوات والارض, جب پیدائش کا وقت تھا آسمان اور زمینوں کی, ولا خلق, اور پیدائش میں, انفسہم, ان کی اپنی, نہ میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت اس کو ساتھ اپنا پارٹنر بنایا تھا, شریک بنایا تھا, نہ ہی جب تمہیں پیدا کیا گیا اس کو شریک بنایا. اما کنت متخذ المضلین عضدا, اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو بازو. عضدا کہتے ہیں کوہنی سے کندھے تک, کوہنی سے لے کے کندھے تک کے جو پارٹ ہے اسے کہتے ہیں. یعنی جیسے ہم کسی کو طاقت دکھانی ہو نا تو ہم ہاتھ اوپر کر دکھا رہتے ہیں یہ ہے میری طاقت, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے, ویسے اس کا مطلب بازو ہے حقیقی, اور مجازی طور پر کہیں مددگار, کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے مددگار نہیں بنایا, اور میں کیوں بناؤں اس کو مددگار جو گمراہ ہے. میں گمراہ کرنے والوں کو دوست نہیں بناتا. دراصل یہ ہمیں بات اشارتاً بتائی جا رہی ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو دوست نہیں بناتا, تو تم کیوں گمراہ کرنے والوں کو دوست بنا لیتے ہو؟ گمراہ کرنے والوں کو چھوڑو, جو تمہیں گمراہ کرتے ہیں, تمہیں سیدھے راستے سے دور کرتے ہیں, صراط مستقیم سے دور کرتے ہیں, ان لوگوں کے قریب نہ جاؤ, ان سے دور رہو. وہ شیطان ہو یا انسان ہو جو آپ کو نیگیٹو کرتے ہیں, جو آپ کو اگینسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے, ان لوگوں کو دوست بناؤ جو صالحین ہیں, جو نیک ہیں, جو متقی ہیں. ایک ہوتے ہیں گمراہ کرنے والے دوست, اور ایک ہوتے ہیں نیکی کا حکم دینے والے دوست. اصل دوست وہی ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جائے, باقی سارے دشمن ہیں. آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ہم, اب اگر ہم آج ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں, شیطان کی چونکہ بات ہوئی, تو ہمارے ارد گرد رہنے والے, ایون کہ ہمارے بڑے قریبی رشتے بھی ہمیں غلط گائیڈ کرتے ہیں اس ریلیشن کو بہتر طریقے کے ساتھ آگے لے کے جانے میں, کہ ہر بار تم نے ہی کیوں جھکنا ہے, ہر بار تم نے ہی کیوں منانا ہے, ہر بار تم نے ہی کیوں اپنے دل پہ بات لینی ہے. اب یہ باتیں جب سامنے والے بندے کو کہی جاتی ہیں نا, پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو واقعی لگتا ہے کہ میں کیوں جھکوں, اس بار میں نے نہیں جھکنا. تو ایسے جو دوست ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے, گمراہ کرنے والے لوگوں کی باتوں کو حجت نہیں مانتے. یقین جانے اتنی غلط گائیڈنس ہمیں ملتی ہے, تربیت ایون کے پیرنٹس کی طرف سے بھی موسٹلی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بجائے اس کی عاجزی کا سبق دیا جائے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ تم نے سر پہ چڑھا لیا, اور اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں جس کی وجہ سے عورت واقعی سمجھتی ہے کہ میں کہیں غلط نہیں کر رہی, میں نے کچھ غلط سٹیپ نہیں لے لیا, میں نے باقی سر پہ چڑھا لیا, ہر بات مجھے کیوں جھکنا پڑتا ہے. اور یہ باتیں پھر غلط راستے کی طرف لے جاتی ہیں. تو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے.
اللہ نے اگر ایسے لوگوں کو اپنا کسی کو پارٹنر نہیں بنایا تو ہمیں بھی اپنی ہدایت میں جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں اور یہ شیطان ہیں ان کو مائنس کرنا چاہیے. یعنی اسی طور پر نہ کریں، یعنی ریلیشن ختم نہ کریں، قطع توالکی نہ کریں، لیکن دل نہ لگائیں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو غلط راہ کی طرف لے کے چلتے ہیں. ایسے لوگوں کی بات پہ ٹرسٹ نہ کریں. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ صالحین کی صحبت عطا کر دے. اگر ایسے دوست نہ ملے، اگر ایسا ماحول نہ ملے جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے، تو پھر کیا کریں؟ اپنا ماحول خود بنائیں. اب دیکھیں جب مکہ کا دور تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ماحول تھا، کوئی جاہلیت کا زمانہ تھا، 2-3 لوگ آپ کے ساتھ تھے. اب وہ 2-3 لوگ کتنا قافلہ لشکر بنے. جب ہم سٹیپ لیتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. جب ہم نے پازیٹیوٹی معاشرے کے اندر لے کے آنی ہے کہ ہم نے اس معاملے کے اندر پازیٹیو رہنا ہے، ہم نے باقی رشتوں لوگوں کی طرح رشتہ نہیں نبھانا، تھوڑا ڈفرینٹ طریقہ ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہوگا؟ شروع میں لوگ آپ کو بہت غلط کہیں گے، اپنے آپ کو غلط کہیں گے، آپ کو اپنا آپ غلط لگے گا. لیکن آپ جب ڈٹ جائیں گے نا، اپنا ماحول بنائیں گے، آپ کہیں گے کہ میں نے کچھ چینج کرنا ہے، اپنی نسل کے اندر یہ ایک نئی چیز لے کے آنی ہے، تو پھر اللہ آپ کے سپورٹرز بھی پیدا کر دیتا ہے. پھر آپ کو ماننے والے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے سپورٹر ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو یاد دہانی بندہ کرواتا رہتا ہے. اگر امید نہ باندھے کہ مجھے بنا بنایا ماحول ملے گا، تو مجھے بنی بنائی چیزیں ملیں گی، مجھے بنے بنائے اچھے اور نیک دوست ملیں گے. اگر نہیں مل رہے تو آپ کسی کو اپنی نیک صحبت دے دیں. اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والے کو بھی فائدہ اور ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز بن گئے تھے. اس لیے اچھے لوگوں کی کمپنی کو جوائن کرنے کا شوق ہونا چاہیے، اور اگر نہ ملے تو اپنے آپ کو، اپنی کمپنی کو اچھی بنائیں، اپنے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. اپنا آپ اپنے اندر کا ماحول ڈسٹرب نہ ہونے دیں. آپ کے اندر جب چیزیں الجھنے لگتی ہیں تو پھر زبان کی راہ اور ہمارے فیشل ایکسپریشن سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے چیزیں دوسروں تک ٹرانسفر ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی جاتی ہے. سب سے پہلے جس کو چینج کرنا ہے وہ ہمارا دل ہے. ہمارا دل جب بدلے گا ہم باہر سے بھی بدل جائیں گے. اللہ سے اپنے دل کی نرمی کے لیے بہت سی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ، یہ دنیا نا ایک امتحان ہے، اس کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا پرچہ ہے. دوسرا کچھ بھی کرے، میں نے اس پرچے پر اپنا جواب صحیح لکھنا ہے. ہر بندہ اپنا اپنا جواب دے رہا ہے. اب ایک بندہ غلط جواب لکھ رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے غلط جواب لکھا، میں بھی غلط جواب لکھوں گی. کیا آپ ایگزامینیشن ہال میں آپ کو جواب آتا بھی ہو صحیح، کیا آپ کسی دوسرے کی وجہ سے غلط لکھ کے آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا. ہم بہتر سے بہتر پرفارمنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کے امتحان میں ایسا تو اللہ نے بھی پرچے دے کے بھیجے ہیں. اگر یہ ریلیشن ہے، آپ اپنے ریلیشن میں، آپ اپنے پرچے میں اچھے جواب لکھیں، خوبصورت ڈیزائن کر کر کے. آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی پرچہ دیکھ کس کا پرچہ پیارا ہے، کس کا پیپر پیارا ہے، اور اس کو نمبر مل جائیں گے. بس مقابلہ نہیں کریں، بس یہ کہ اللہ کی طرف سے ہم امتحان گاہ میں ہیں، ہم نے امتحان دے کر جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے اور ہم امتحان اچھا دیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.